وہ جن کے پاس طاقت ہے وہ خاموش ہیں، اور وہ جو بول رہے ہیں شاید ان کے پاس طاقت نہیں ہے۔ غزہ پہ بمباری کل بھی ہوتی رہی، آج بھی ہو رہی ہے۔ بات چیت کی ایک کوشش جو ہوئی تھی مصر میں وہ ناکام ہو گئی، اور مصر میں بات چیت کی کوشش یہ تھی کہ 1 سال کا سیز فائر کر دیا جائے، تو حماس نے تو قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے اسرائیل بند کر دے بومنگ، لیکن اسرائیل جو ہے نتن یاہو کیوں بند کریں گے بومنگ 1 سال کے لیے؟ مطلب اس دوران تو وہ فتح تو آلریڈی وہ ڈکلیئر کر چکے ہیں، وکٹری کا سائن بنا چکے ہیں۔ نمسکار دوستو، انڈیا پوائنٹ میں آپ کا سواگت ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں پاکستان میڈیا بات کر رہا ہے اپنی اوقات کے بارے میں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ فی الحال اسرائیل فلسطین کے آتنکی سنگھٹن حماس کو پوری طرح سے ختم کرنے میں لگا ہوا ہے، وہیں پوری دنیا کے کٹروادی اپنے چہیتے آتنکیوں کی بربادی دیکھ کر رو رہے ہیں۔ پاکستان میڈیا میں بھی اس بات کو لے کر ماتم چھایا ہوا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ پوری دنیا میں مسلموں کے ٹھیکیدار بنتے پاکستان کی پی ایم عمران خان کی بولتی ایک دم بند ہے۔ کہنے کو تو پاکستان بھی ایک نیوکلیئر پاور دیش ہے، پر پھر بھی اسرائیل کے سامنے چوں بھی نہیں کر پا رہا ہے۔ اسی بات کو لے کر آج پاکستان میڈیا چرچا کر رہا ہے کہ پاکستان ایک بھکاری دیش ہے اور بھکاریوں کی کوئی اوقات نہیں ہوتی۔ پاکستان میڈیا نے بتایا ہے کہ پوری دنیا میں زیادہ تر فائنینشیل جو سسٹم ہوتی ہے وہ یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، اور اس کی وجہ سے اگر پاکستان نے اسرائیل کے خلاف کچھ بھی قدم اٹھایا، کچھ بھی بولا، تو ان کو بھیک ملنی بند ہو جائے گی۔ اور یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ پاکستان کی بولتی اسرائیل کے سامنے بالکل ہی بند ہے۔ اپنی اوقات کے بارے میں پاکستان میڈیا اور کیا چرچا کر رہا ہے وہ دیکھنے کے لیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کا اگلا بھاگ۔ فلسطین میں اسرائیل کی بربریت جاری ہے، اور زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ اس پر ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی ہے، خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہے۔ وہ جن کے پاس طاقت ہے وہ خاموش ہیں، اور وہ جو بول رہے ہیں شاید ان کے پاس طاقت نہیں ہے۔ یہ جو مسلم ممالک جو تھوڑی بہت طاقت آواز اٹھانے کے رکھتے بھی ہیں، وہ کیا اپنی معاشی مفادات کی وجہ سے خاموش؟ بنیادی طور پر معاشی غلامی ہوتی ہے۔ جب آپ کے حکمران طبقات کہاں پیسے رکھتے ہیں؟ اس وقت جو انٹرنیشنل فائنانشیل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تو مینلی یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، تو یہ تو اور یہ وہاں جا کے لابینگ کرتے ہیں کہ یار سن دوبارہ اقتدار لے آؤ۔ لک ایٹ دیم ویئر دے فیل اس، اور یہ سارے شور مچاتے ہیں۔ اور ایون ترکی کے جو ہیں ان 1949 کے مجھے سے بہتر ڈاکٹر صاحب بتائیں گے کہ ان کے کتنے ریلیشنز ہیں، اور آپ اپنی پبلک کو یہ بھیجتے ہیں۔ سوال کیا ہے؟ آج چائنا جو اٹھا ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے میری ارشاد عارف صاحب نے مجھے انلائٹن کر رہے تھے کہ یہ ہم کووڈ سے کیسے بچے، کون سے ملک بچے؟ یہ جو جمہوریت کا ناٹک لگا رکھا ہے، جو کہ جمہوریت نہیں ہے، ہم جمہوریت کے خلاف نہیں ہیں۔ جمہوریت کا مطلب ہے کہ اپنی آبادیوں کو لوٹو اور جا کے یہودیوں کے جو بینک ہے وہاں پیسے رکھو، اور ہم غلام ہیں۔ ایک ایک ٹرینچ کے لیے ہم جوتیاں گھساتے کرتے ہیں، اور ہمیں حفیظ شیخ بتاتا ہے کہ ہم بڑی ریسپانسیبل نیشن ہے۔ ساری 22 کروڑ لوگ اکٹھے کرتے ہیں پیسہ، اور وہ مین وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں، باقی یہاں کے آئی پی پیز اور دوسرے کھا جاتے ہیں، اور پھر آپ کیسے بڑی قوم بن سکتے ہیں؟ آج چائنا ہے، چائنا میں آئی ڈو ناٹ سپورٹ دی ڈکٹیٹرشپ، بلکہ اسٹالنزم ہے وہاں پہ، سوشلزم تو ہے ہی نہیں، وہ کہیں آیا ہی نہیں آج تک۔ مگر پھر بھی اسٹیٹ سیکٹر جہاں پہ تھا جائے نا۔ جب ہانگ کانگ میں برطانیہ نے جمہوری ڈرامہ اور شوشہ شروع کیا تھا کہ نہیں ہم واپس 90s میں، اس نے کہا تھا میں آدھے گھنٹے میں آکیوپائی کر لوں گا۔ لہٰذا بھکاریوں کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، اور ہمیں اچھا دیکھیں قوم کو بھکاری بنا دیا ہے ہر کانٹیننٹ میں ان کی، اور یہ سب سے بڑا جمہوری حق جو ہے وہ پلنڈر کا ہے۔ تو جب آپ کی ریاستیں کھوکھری ہوں گی تو ہم بے آسرا ہمیں لوگ ماریں گے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ روئیں گے یہاں بیٹھ کے، پیٹیں گے یہاں بیٹھ کے۔ تو جب تک آپ یہ یوک جو ہے، یہ جو آپ نے غلامی کا توق ہے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کا، یہاں 60s میں یہ ڈھونڈتے پھرتے تھے کہ یار قرضہ لاؤ ساڑھے کو، تو یہ کون ہے؟ یہ سارے عوام کے پاس آتا ہے کوئی؟ اسحاق ڈار وہاں پہ لابینگ کر رہا ہے، ہمیں ڈر ہوتا ہے یار کوئی فلاں ملک کا بادشاہ یہ نہ کہہ دے کہ ان کو حکومت دے دو، یہ تو اوقات ہے ہماری۔ تو ہم کیسے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ معاشی آزادی سے، انٹرنیشنل فائنینشیل سسٹم سے بغاوت کر کے، سود کو ختم کر کے، اور سودی معیشت سے بغاوت کر کے ہم جو ملکوں نے کیا ہے، چائنا آپ کے سامنے ہے، جن کی لیفٹ کی بیک گراؤنڈ تھی، جہاں اسٹیٹ کا زیادہ انٹرونشن تھی معیشت میں، ان کو دیکھیں وہ کورونا سے بھی بچے، ان کی معیشتیں بھی ہم سے بہتر ہیں۔ تو میرے خیال میں وی شوڈ جو روٹ کاز ہے ہماری ذلت کی، ہمیں اس پہ بحث کرنی چاحیے اور سوچنا چاہیے، اور ہمارے انٹیلیجنس شیئر کو بھی سوچنا۔ سر یہ بتائیے کہ ایک وہ جسے ہم مسلم امہ کہتے ہیں، وہ بے بس ہے یا بے حس ہے؟ مسلم امہ میرے خیال میں ایز اے امہ ایگزسٹ نہیں کرتی۔ ہم سب لوگ حج کے وقت تو اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس کے علاوہ تمام تر حکومتوں کے اپنے پولیٹیکل عزائم، اپنے جغرافیائی عزائم، اپنے جیو اسٹریٹجک عزائم اور جیو پولیٹیکل عزائم، اپنے ٹریڈ کے جو مقاصد ہیں وہ سب تقسیم ہیں۔ سب اپنے اپنے فیفڈمز کے اندر رہتے ہوئے اپنے اسٹیٹ کا دفاع تو کر رہے ہیں، لیکن بحیثیت امہ
ہم لوگ کبھی نہ اکٹھے ہوئے ہیں اور نہ مجھے اس کے کوئی امکانات نظر آتے ہیں. یہ بڑی ایک انفارچونیٹ ریئلٹی ہے، ورنہ ایک چھوٹا سا ملک 70 برس سے 1948 سے آج تک کس طرح ایک بربریت کا نشانہ انہوں نے پیلسٹینینز کو بنایا ہوا ہے. جو کچھ ہو رہا ہے یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے. یہ اسرائیل نہیں کر رہا، یہ امریکہ کر رہا ہے، اسرائیل کر رہا ہے اور پورا ویسٹ ان کے ساتھ کھڑا ہے. جبکہ مسلم امہ آپس میں ڈیوائیڈڈ ہے. ان 4 ملکوں کی حالت دیکھ لیں جو ان کے ساتھ بارڈر شیئر کرتے ہیں. ان کو ایک ایک کو انہوں نے عبرت کا نشان بنایا ہے. ایجپٹ کی حالت دیکھ لیں، سیریا کی حالت دیکھ لیں، عراق کی حالت دیکھ لیں، جارڈن کی حالت دیکھ لیں تو، اور ایران کے اوپر جس طرح کی سینکشنز اور جو کچھ لگا ہوا ہے. تو مسلم امہ کو تو انہوں نے معمر قذافی، صدام حسین، ان کو ایک ایک کر کے اس طرح پامال کیا ہے کہ باقی سب بیٹھے تماشا دیکھتے رہے ہیں. اور انفارچونیٹلی خدا کرے میں غلط ثابت ہوں، مجھے تاریخ غلط ثابت کرے، ایک ایک کر کے نشانہ بنتے رہیں گے. مجھے نہیں لگتا کہ کبھی یہ مشترکہ جہاد کا اعلان ان کے خلاف کر سکتے ہیں اور جہاد جیسا وار ویج کر سکتے ہیں اگینسٹ اسرائیل. یہ ایک بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے. موریلٹی نام کی کوئی چیز انٹرنیشنل پولیٹکس میں یا ریال پولیٹکس میں ہوتی نہیں ہے. سو اگر ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی اخلاقی اقدامات اٹھائیں گے، رہی یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل اور یونائٹڈ نیشن، تو وہ ایک ٹاک شاپ ہے اور ایکسٹینشن ہے امریکن پالیسیز کی. اور وہ 5 ویٹو پاور نے اسے بالکل ایک غیر فعال ادارہ بنا کے رکھ دیا ہے جہاں سے لوگوں کی کوئی ریلیف، مظلوم اقوام کو کوئی ریلیف نہیں مل سکتا. صحیح ہے. اچھا شاہ صاحب، یہ طیب اردگان صاحب نے پچھلے 24 گھنٹے میں تقریباً 20 کے قریب سربراہان مملکت سے رابطہ کیا ہے. آپ کے خیال میں ترکی تنہا کچھ کر سکتا ہے یا عمران خان صاحب اگر چاہتے ہیں ان کے ساتھ مل کر کوئی راستہ ہے ان کے پاس؟ 2-3 چیزیں ہیں. وہ بالکل راستہ ہوتا ہے. جس وقت بھی کوئی صورتحال مشکل ہوتی ہے تو اس میں ایک راستہ موجود ہوتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ کیا اسرائیل کو ہم نے ایسولیشن میں دیکھنا ہے یا ایک جو پرسپیکٹیو ہے اجتماعی دنیا کا اس میں دیکھنا ہے. صحیح. اگر تو ہم دیکھیں گے اسرائیل کو ایک چھوٹی سی یہودی ریاست کے طور پر تو ہم غلطی کریں گے. اگر ہم مسلمان ممالک کو بھی صرف حکمرانوں کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو پھر بھی ہم غلطی کریں گے. مسلم امہ جب تھی تو 65 کی جنگ میں آپ چھوٹا ملک ہونے کے باوجود، یعنی دفاعی طور پر اپنے دفاعی صلاحیت کے اعتبار سے آپ کے پاس نہ تو کوئی اسلحہ تھا جدید قسم کا اور نہ آپ کے پاس وسائل تھے. بچ اس لیے گئے تھے کہ انڈونیشیا آپ کے پیچھے کھڑا ہوا تھا، مصر آپ کے پیچھے کھڑا ہوا تھا، ترکی آپ کے پیچھے کھڑا ہوا تھا، سعودی عرب کہیں سے آپ کو اسلحہ مل رہا تھا، کہیں سے آپ کو پیسہ مل رہا تھا، کہیں سے آپ کو ڈاکٹر آ رہے تھے، کہیں سے آپ کو ادویات مل رہی تھی. اور آپ نے ایک بڑی قوت کا 5 گنا بڑی قوت کا اس وقت مقابلہ کیا ہے. اس وقت بھی ہم کوئی ایٹمی طاقت نہیں تھے کہ انڈیا کا ہم نے مقابلہ کر لیا ہم نے، صرف اس لیے کہ مسلمان اکٹھے ہو گئے تھے. لیکن اس کے نتیجے میں ہوا کیا کہ ہمارے جو دشمن ہیں، ہم پہلے تو یہ سمجھیں کہ ہمارا کوئی یہودی اور کوئی عیسائی ہمارا دوست نہیں ہو سکتا. مسلمانوں کو یہ جب تک آپ مسلمان ہیں آپ کو مسلمان ہونے کی سزا دی جائے گی اور پاکستان کو نیوکلیر ہونے کی سزا بھی دی جائے گی کسی نہ کسی صورت میں. اس 65 کے بعد آپ دیکھیں کیا ہوا ہے. آپ الجزائر سے شروع ہو جائیں، احمد بن بیلا کے ساتھ کیا ہوا، انڈونیشیا میں احمد سکارنو کے ساتھ کیا ہوا، گنتے جائیں. اس کے بعد سعودی عرب کے جن ملکوں نے آپ کا ساتھ دیا تھا، جن ملکوں نے یہ ثابت کیا تھا کہ مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹ سکتے ہیں، ایک ایک ملک میں بغاوت ہوئی. ایک ایک ملک میں وہ لیڈرشپ جو سمجھتی تھی اس چیز کو، جو ہم اکٹھے ہو کے کچھ کر سکتے ہیں. معمر قذافی ہیں، یہ تو بعد کی بات ہے. میں تو 65 کی جنگ کی بات کروں.